لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث ہماری مضارع مجزوم کے بارے میں تھی. آپ عزیز جانتے ہیں مضارع مجزوم کے بارے میں بیان کیا اس کا لفظی عمل، وہ حروف جو جزم دیتے ہیں ان کا لفظی عمل اور معنوی عمل بیان ہوا. اس کے بعد ہم اس درس مضارع مجزوم کے ساتھ جو سوالات اور مشق ہے، تمرین وغیرہ کو ہم حل کر رہے تھے. پچھلے درس میں 4 تمرینوں کے جو سوال جواب تھے تمرین کے، وہ جناب علی عرض کیے. ابھی اس درس میں اس تمرین کا 5ویں سوال سے ہم شروع کر رہے ہیں، سوال نمبر 5 سے، جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے مندرجہ ذیل جملات کے معنی بیان کیجئے. جو جملے دیے گئے ہیں نا ان کے معنی بیان کرنے ہیں جناب علی. جی بسم اللہ. پہلا لم اسأل. لم اسأل معنی کیا بنے گا؟ میں نے سوال نہیں کیا. لم عمر مجھے حکم نہیں دیا گیا. لم تکتبنا تم عورتوں نے نہیں لکھا. لم تکتبو تم مردوں نے نہیں لکھا. لم یقرأ ان 2 مردوں نے نہیں پڑھا. لم تدخلی تو ایک عورت داخل نہیں ہوئی. لم نؤخذ ہم پکڑے نہیں گئے. لم نعد ہم نہیں لوٹے. لم یصبر اس ایک مرد نے صبر نہیں کیا. لما نخرج ہم ابھی تک خارج نہیں ہوئے ہیں. لما نوعد ابھی تک ہم سے وعدہ نہیں دیا گیا ہے. ابھی تک ہم سے وعدہ نہیں دیا گیا ہے. لما تخرج تو ایک مرد ابھی تک خارج نہیں ہوا ہے. تمام ہو گیا جان. اب جناب علی سوال نمبر ہے 6. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں غور و فکر کرنے کے بعد جو کچھ آپ سمجھیں اسے تحریر فرمائیں. توجہ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تو یہ ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. لم تؤمنوا ماضی ہے سادہ منفی ہے. لم تؤمنوا ماضی سادہ منفی ہے. لما يدخل منفی ہے ماضی نقلی ہے. توضیح یہ آیا اس طرح کا ہے کہ ایک اعرابی ہے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور اپنی زبان پر شہادتین کو جاری کیا. سوچ رہا تھا کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ شہادتین کے پڑھ لینے سے ایمان نہیں ہے بلکہ یہ اسلام ہے، اور یہ پہلا قدم ہے مسلمان ہونے کا. ٹھیک ہے. مومن وہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو. ٹھیک ہے. یہ اس کا کچھ مطلب تھا. اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 7. فعل مضارع میں لام امر کے آثار کی وضاحت کیجیے. فعل مضارع میں لام امر کے آثار. لام امر ٹھیک ہے جب فعل مضارع پر آتا ہے تو لفظی اور معنوی اثر دکھاتا ہے. لام امر معنی فعل مضارع کو خبر سے انشاء میں بدل دیتا ہے معنی کو، اور مضارع کو مجزوم بھی کرتا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال دوبارہ. لام امر کے آثار فعل مضارع میں تو عرض کی ہے لام امر جو ہے لفظی اور معنوی عمل کرتا ہے فعل مضارع میں. معنوی فعل مضارع کی خبر کو انشاء میں بدل دیتا ہے اور مضارع کو جزم دیتا ہے.
8واں سوال ہے جناب، مندرجہ ذیل افعال کی معلوم اور مجہول کی لام امر کے ساتھ گردان کیجئے۔ پہلا کلمہ ہے جی یحمدو، معلوم بھی کرنے ہیں اور مجہول بھی کرنے ہیں۔ یحمدو سے جی لے یحمد، لے یحمدا، لے یحمدو، لے تحمد، لے تحمدا، لے یحمدنا، احمد، احمدا، احمدو، احمدی، احمدا، احمدنا، لے احمد، لے نحمد۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس کی جی کیا کرنی ہے، مجہول بھی بنانا ہے جناب۔ مجہول تو یہ بن جائے گا لے یحمد، لے یحمدا، لے یحمدو، لے تحمد، لے تحمدا، لے یحمدنا، لے تحمد، لے تحمدا، لے تحمدو، لے تحمدی، لے تحمدا، لے تحمدنا، لے احمد، لے نحمد۔ اگلا ہے جی یسرو، یسرو پہ جی غور فرمائیے کیا ہوگا جی، لے یسرر، اور اسی کی بنے گا لے یسرا، لے یسرے، لے یسرو، لے یسرا، لے یسرو، لے تسرر، لے تسرا، لے تسرے، لے تسرو، لے تسرا، لے یسررنا، اسرر، سرا، سرے، سرو، سرا، سرو، سری، سرا، اسررنا، لے اسرر، لے اسرا، لے اسرے، لے اسرو، لے نسرر، لے نسرا، لے نسرے، لے نسرو۔ اب جناب مجہول بنانا ہے اس کا، تو یہ بن جائے گا لے یسرر، لے یسرا، لے یسرے، لے یسرا، لے یسرو، لے تسرر، لے تسرا، لے تسرے، لے تسرا، لے یسررنا، لے تسرر، لے تسرا، لے تسرے، لے تسرا، لے تسرو، لے تسری، لے تسرا، لے تسررنا، لے اسرر، اور مفرد میں یہ بھی بنتے ہیں نا، لے اسرا، لے اسرے، لے نسرا، لے نسرا، لے نسرے۔ اب جی کون سا آ رہا ہے جی، یعدو، جی یعدو سے بنا ہے لے یعد، لے یعدا، لے یعدو، لے تائد، لے تائدا، لے یعدنا، اد، ادا، ادو، ایدی، ادا، ادنا، لے عائد، لے نائد، مجہول جی لے یوعد، لے یوعدا، لے یوعدو، لے توعد، لے توعدا، لے یوعدنا، لے توعد، لے توعدا، لے توعدو، لے توعدی، لے توعدا، لے توعدنا، لے اوعد، لے نوعد۔ اگلا جی کیا ہے جی کلمہ یدلو، یدلو کا جی لے یدلل، ٹھیک ہے، اور پھر لے یادلہ، لے یادلے، لے یادلو، مفرد کے بننے ہیں نا 3 4، ٹھیک ہے، پھر آگے وہی ہیں سیگے لے یدلہ، لے یدلو، لے تدلل، لے تدلہ، لے تدلے، لے تدلو، لے تدلہ، لے یدللنا، ادلل، دلہ، دلے، دلو، دلہ، دلو، دلی، دلہ، ادللنا، لے ادلل، لے ادلہ، لے ادلے، لے ادلو، لے ندلل، لے ندلہ، لے ندلے، لے ندلو۔ مجہول جناب اب اس کا لے یدلل، لے یدلہ، لے یدلے، لے یدلہ، لے یدلو، لے تدلل، لے تدلہ، لے تدلے، لے تدلہ، لے یدللنا، لے تدلل، لے تدلہ، لے تدلے، لے تدلہ، لے تدلو، لے تدلی، لے تدلہ، لے یدللنا، لے ادلل، پھر اسی کے مفرد ہے نا، لے ادلہ، لے ادلے، لے ندلل، لے نودلہ، لے نودلے۔ آگے جی ہے یعودو الیہ، اس کا بنا ہے جی
لے یعود الیہ لے یعودا الیہ لے یعودو الیہ لے تعود الیہ لے تعودا الیہ لے یعودنا الیہ اد الیہ اودا الیہ اودو الیہ. آگے جی اودی الیہ اودا الیہ ادنا الیہ لے آد الیہ لے نعود الیہ. مجہول جناب. لے یوعد الیہ لے یوعد الیہما لے یوعد الیہم لے یوعد الیہا لے یوعد الیہما لے یوعد الیہن لے یوعد الیکا لے یوعد الیکما لے یوعد الیکم لے یوعد الیک لے یوعد الیکما لے یوعد الیکن لے یوعد الیہ لے نوعد الینا. ٹھیک ہے. اگلا جی یدعو سے جی لے یدعو لے یدعوا لے یدعو لے تدعو لے تدعوا لے یدعونا ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا لے ادعو لے ندعو. مجہول جی لے یدعا لے یدعایا لے یدعو لے تدعا لے تدعایا لے یدعینا لے تدعا لے تدعیا لے تدعو لے تدعی لے تدعیا لے تدعینا لے ادعا لے ندعا. الحمدللہ یہ سوال پورا ہوا. ٹھیک ہے. نامہ جی سوال یہ ہے کیا امر باللام اور امر بالصیغہ کے درمیان معنی کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ کیا امر باللام اور امر بالصیغہ کے درمیان معنی کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ نہیں جناب، کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ہر دو کا معنی طلب ہے، کسی کام کے انجام کو طلب کرنا ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا امر باللام اور امر بالصیغہ کے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں طلبی معنی ہے، طلب ہے کسی کام کے انجام کی. سوال اگلا جی فعل مضارع میں لام امر اللہ نہی کی اثر میں جو فرق ہے اس کو بیان کیجئے. اثر معنوی ہے جناب، فرق اثر معنوی ہے. لام امر جو ہے یہ کسی کام کی طلب پر دلالت کرتا ہے، لام امر طلب پر دلالت کرتا ہے، اور لا نہیں اس فعل کی ترک پر دلالت کرتا ہے، ترک طلب، یعنی اس فعل کی ترک طلب ہوتی ہے کہ فعل کو نہ کرو. امر میں طلب ہے، نہیں میں ترک طلب ہے. فرق تو ہے. 11واں جی مندرجہ ذیل افعال کی لا نہیں کے ساتھ گردان کیجئے. یکذبو، اور پھر آگے کلمے آ رہے ہیں یذلو یہنو یکلو یغیبو یدعو الیہ لا نہیں کے ساتھ. آپ توجہ کیجئے. یکذبو میں شروع کر رہا ہوں. یکذبو لا لگائیے. لا یکذب لا یکذبا لا یکذبو لا تکذب لا تکذبا لا یکذبنا لا تکذب لا تکذبا لا تکذبو لا تکذبی لا تکذبا لا تکذبنا لا اکذب لا نکذب. اگلا جی کلمہ ہے یذلو لا یذلل لا یذلا لا یذل تثنیہ لا یذلا لا یذلو لا تذلل لا تذلا لا تذل لا تذلا لا یذللنا لا تذلل لا تذلا لا تذل لا تذلا لا تذلو لا تذلی لا تذلا لا تذللنا لا اذلل لا اذلا لا اذل لا نذلل لا نذلا لا ناذل. یاہن ہو سے جی لا یاہن لا یاہنا لا یاہنو لا تاہن لا تاہنا لا یاہنا لا تاہن لا تاہنا لا تاہنو لا تاہنی لا تاہنا لا تاہنا لا آہن لا ناہن. یکلو سے جی لا یکلل لا یکلو لا یکلا لا یکلے لا یکلا لا یکلو لا تکلل لا تکلا لا تکلے لا تکلا لا یکللنا لا تکلل لا تکلا لا تکلے لا تکلا لا تکلو لا تکلی لا تکلا لا تکللنا لا اکلل
لا اکلا لا اکلے لا نقل لا نقل لا نقلے یدو علیہ لا یدعو علیہ لا یدعو علیہ لا یدعو علیہ لا تدعو علیہ لا تدعو علیہ لا یدعونا علیہ لا تدعو علیہ لا تدعو علیہ لا تدعو علیہ لا تدعی علیہ لا تدعو علیہ لا تدعونا علیہ لا ادعو علیہ لا ندعو علیہ. ٹھیک ہو گیا جی. مندرجہ ذیل جملوں کے لیے مناسب صیغے بتائیے. یہ جو جملے ہیں نا ان کے صیغے بتانے کی کیا ہے. آپ سب مرد نہ ماریں. آپ سب مرد نہ ماریں. عربی کیا بنے گی؟ لا تضربوا لا تضربوا. آپ سب مرد نہ ماریں. لا تضربوا. وہ دو عورتیں نہ آئیں. لا تجیعا. وہ دو عورتیں نہ آئیں. وہ سب مرد نہ جائیں. اس کی کیا بنے گی جی؟ لا یذہبوا لا یذہبوا. ہم سب نہ چاہیں. لا نرد یا لا نشا. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ مجھے نہیں کھانا چاہیے. لا آکل. مجھے نہیں کھانا چاہیے. لا آکل. تو نہ سن مرد، یعنی تو نہ سن مرد کی بات ہے. لا تسمع لا تسمع. تو نہ بول عورت. تو نہ بول. لا تقولی لا تقولی. مجھے نہیں بولنا چاہیے. لا آکل. مجھے نہیں بولنا چاہیے. یا لا اتکلم. ٹھیک ہے. آگے کیا؟ تم سب عورتیں نہ جاؤ. لا تمشینا لا تمشینا. سوال نمبر 13 جناب. فعل مضارع میں ادات شرط کے اثر کو بیان کیجیے. فعل مضارع میں ادات شرط کے اثر کو بیان کیجیے. ایک اثر ان کا معنوی ہے اور ایک اثر لفظی ہے. اثر معنوی یہ ہے کہ جناب عالی زمانے میں اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض جو ادات شرط ہیں وہ مضارع کو مخصوص کر دیتے ہیں مستقبل کے ساتھ. اثر معنوی بتا رہا ہوں. بعض ادات شرط ایسے ہیں جو مضارع کو مستقبل میں خاص کر دیتے ہیں اور بعض مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں. بعض معنی مضارع کو ماضی میں بدل دیتے ہیں. یہ اثر معنوی ہے. اور اثر لفظی یہ ہے کہ آخر فعل مضارع کو یہ جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ جو مثلاً مضارع کو مختص میں بدلتے ہیں ادات شرط وہ ان ہے. مثلاً وہ جو مضارع کو ماضی میں بدل دیتے ہیں وہ لو ہے. لو ایسا ہے مضارع پر آ جائے تو اس کو بھی ماضی میں بدل دے گا. اور اثر لفظی ہے کہ مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں. 5 جملوں کو ان کے ساتھ اور 5 جملوں کو لو کے ساتھ ذکر کر کے ان کے معنی بیان کیجیے. 14واں سوال ہے. 5 جملوں کو ان کے ساتھ اور 5 کو لو کے ساتھ ذکر کرنا ہے. توجہ کرنا، معنی بھی ساتھ کرنا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. معنی کیا کریں گے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تدرسوا تنجو. اگر تم درس پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ان تقرأ اکتب تقرأ. ان تقرأ اکتب. اگر تم 2 مرد پڑھو گے تو اکتب میں لکھوں گا. ان یجی نذهب. اگر وہ مرد آئے گا نذهب ہم جائیں گے. ان تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر تم کہو لا الہ الا اللہ کہو گے کامیاب ہو جاؤ گے. لو کے ساتھ آپ جناب. لو تاکل آکل. اگر تم کھاتے
میں بھی کھاتا، میں کھاتا۔ لو یذہبنا نذہب، اگر وہ عورتیں جاتیں، نذہب ہم بھی جاتے۔ لو یکتبون تکتبان، اگر وہ مرد لکھتے، ٹھیک ہے، تکتبان تو تم دو مرد بھی لکھتے۔ لو تعملان تنجحان، اگر تم دو مرد کام کرتے کامیاب ہو جاتے۔ لو تفعلو افعلو، اگر تم کام کو انجام دیتے، افعلو میں بھی انجام دیتا۔ سوال آخری جناب 15واں، ادات شرط اور دوسرے حروف جزم کے درمیان کیا فرق ہے؟ ادات شرط اور حروف جزم کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب، حروف جزم جو ہیں مخصوص ہیں حروف جزم فعل مضارع کے ساتھ، لیکن ادوات شرط ماضی پر بھی داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو محلاً مجزوم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف جزم جو ہیں نا، حروف جزم ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ادات شرط دو فعلوں پر واقع ہوتے ہیں۔ ادات شرط پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر یعنی دونوں مضارع ہوں تو لفظاً مجزوم ہو جائیں گے، اگر ماضی ہوئے تو محلاً مجزوم ہو جائیں گے۔ اور ادات شرط جو ہے نا بعض حروف ہیں اور بعض اسماء ہیں، جبکہ تمام ادوات جزم صرف حروف ہیں۔ توجہ فرمائی نا، ایک فرق اور بھی ہے، ادوات شرط میں بعض حروف ہیں اور بعض اسم ہیں، جبکہ باقی جو ادوات جزم ہیں وہ سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے جان، جو تمرین رہی ہوئی تھی وہ الحمدللہ ہماری پوری ہو گئی ہے۔ تو اگلا جو درس ہے مضارع منصوب کا، اس کو میرے خیال میں ہم نہ الگ کر لیں، ٹھیک ہے، تمرین سے الگ ہو جائے گا تو وہ پھر یہ تمرین اس جگہ پہ ختم ہو گئی۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔